سورہ انفال مدنی سورہ ہے، اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ سورہ انفال کے آغاز میں مال غنیمت کا ذکر ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ جو مال غنیمت آیا تھا اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 3 گروہ بن گئے تھے اور تینوں کی رائے مال غنیمت لینے کے متعلق ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ ایک یہ کہتے تھے کہ وہ جنہوں نے یہ مال حاصل کیا تھا یہ ان کا حق ہے، دوسرا وہ جنہوں نے کفار کا تعاقب کر کے انہیں بھاگنے پر مجبور کیا تھا ان کا حق ہے، اور تیسرے وہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا کہ یہ مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور فرمایا کہ مومن اللہ سے ڈرتے ہیں، آپس میں اچھے تعلقات رکھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ مومن اللہ پر اعتماد رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے گئے مال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے قصور کو درگزر کرتا ہے۔ غزوہ بدر سے پہلے کفار کے 2 گروہ مکہ سے باہر تھے، ایک لشکر تھا اور دوسرا تجارتی قافلہ تھا، اور بدر کے مقام پر مسلمانوں کی اور کافروں کی مٹ بھیڑ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے مسلمانوں کے لشکر کی مدد کی۔ غزوہ بدر سے قبل بارش کا ہونا مسلمانوں کو اس سے 3 فائدے ہوئے۔ ایک تو انہیں پانی ملا، دوسرا یہ کہ بالائی حصے پر ہونے کی وجہ سے زمین مضبوط ہو گئی اور کفار کے علاقے میں کیچڑ ہو گئی، اور تیسرا یہ کہ شیطانی وسوسوں کو اللہ نے دلوں سے دور کر دیا۔ پھر فرمایا کہ کفار کے مقابلے میں کبھی پیٹھ نہ پھیرو، اللہ کی مدد پر بھروسہ کر کے ان کے سامنے ڈٹے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، اور یہ حکم ہے کہ ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم کیا جائے اور اطاعت کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کا بیان ہے، جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی تدبیریں کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے گویا ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اور پھر فرمایا کہ دور مکی میں قریش پر عذاب نہ آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے تھا۔ پھر اس کے بعد مال غنیمت کی تقسیم بتائی جا رہی ہے کہ 4 حصے مجاہدین کے ہیں، اور مال غنیمت میں 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور فرمایا کہ مال غنیمت اللہ کی طرف سے مسلمانوں کا انعام ہے۔ پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ کسی گروہ سے ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ پھر فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو اور صبر سے کام لو، اور اپنی طاقت پر گھمنڈ نہ کرو ورنہ تمہارا روب جاتا رہے گا۔ پھر فرمایا کہ شیطان خود بھی غزوہ بدر میں کفار کے ساتھ شامل تھا، اور وہ کفار کو یہ یقین دلا رہا تھا کہ وہی غالب ہوں گے، مگر جب فرشتے نازل ہوئے تو وہ میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ پھر فرعون کے لشکر کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر کافر اور مشرک اپنی کفر اور سرکشی سے باز نہ آئے تو ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو فرعون اور اس کے لشکر کا ہوا۔ فرمایا اللہ کے نزدیک بدترین جانور کافر ہیں جو وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، تو جہاد میں ان کو ایسی سزا دو کہ دوسروں کو بھی عبرت ہو۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی قوم اپنا معاہدہ توڑ دے تو تم بھی اپنے معاہدے کو ختم سمجھو، اور فرمایا کہ مسلمانوں کے پاس سامان جنگ اور مستقل فوج ہر وقت ہونی چاہیے تاکہ بوقت ضرورت فوجی کارروائی کی جا سکے۔ پھر فرمایا اگر دشمن صلح پر آمادہ ہو تو اللہ پر بھروسہ کر کے تم بھی آمادہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر دشمن دھوکے کی نیت رکھیں گے تو اللہ ان کے خلاف تمہارا مددگار ہوگا۔ پھر فرمایا مومنوں کے دل اسلام نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے، اوس اور خزرج کے قبائل اسلام کے رشتے سے ایک دوسرے کے ساتھ بن گئے تھے۔ پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو جہاد کے لیے ابھارے، اور مومن اور کفار کے درمیان 1 اور 10 کی نسبت ہے، لیکن ابھی مسلمانوں کی تربیت مکمل نہیں ہوئی، اس لیے تمہارے 100 ان کے 200 پر بھاری ہیں۔ پھر صبر کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور پھر قیدیوں کے متعلق احکامات ہیں، اور اس سلسلے میں مسلمانوں کی سرزنش کر کے تاکید کی گئی ہے کہ دشمن کو مکمل طور پر کچلنے کے بعد قیدی بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی اس غلطی کو درگزر فرمایا۔ پھر فرمایا کہ مہاجرین اور انصار دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ پھر فرمایا جو مکہ میں ایمان لائے لیکن مدینہ ہجرت نہ کی، ان سے کوئی تعلق نہ رکھو جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ اور پھر سورہ انفال کے آخر میں فرمایا کہ مسلمانوں ایک دوسرے کی حمایت کرو ورنہ دشمن فائدہ اٹھا کر فتنہ اور فساد برپا کر دے گا، اور فرمایا کہ اسلامی بھائی چارے کی بنا پر میراث تقسیم نہیں ہوگی بلکہ میراث انہیں ملے گی جو حقیقی وارث ہیں۔
یہ تھا سورہ انفال کا خلاصہ۔ آج کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کفایت کرنے والا قلیل مال غافل کر دینے والے کثیر مال سے بہتر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔